آرام کرنے لگے، نیند آ گئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے آتا ہے جناب ابو بکر کی گود میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اٹھے نہ، تو وہاں سے قریب ہی ایک راہب تھا، پادری جسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ تھا، اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ راہب نے کہا پوچھیں۔ اب راہب نے تعبیر بتانی تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر بولے، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمانوں سے چاند آیا ہے، میری گود میں آیا ہے، میں پریشان ہوں، یہ کیا خواب ہے؟ اب راہب پڑھا لکھا تھا، راہب نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سوالات کیے، کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکہ المکرمہ کا۔ فرمایا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا تجارت کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کس کے خاندان سے ہو؟ کہا قریش کے خاندان سے ہوں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہب کہنے لگا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے وہیں بیٹھے گا جو آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول ہوگا، جو ان کا نائب ہوگا۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، تیری گود میں ایک دن ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام فرمائیں گے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جلدی سے تجارت کے معاملات کو مکمل کیا، واپس آئے۔ جب واپس آئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم نے دیکھا ابو بکر آ رہا ہے، میرے پاک نبی بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھنا ہے لیکن دل کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، وہ ملک شام جب تجارت کے لیے گیا تھا تو تجھے خواب آیا، راہب نے تعبیر بتائی، کیا وہ دلیل کم ہے؟ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے قدموں میں آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ذرا گونج پہ جائے لا الہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا، جناب ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ جناب ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم حق پہ ہیں تو پھر چھپ چھپا کے تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ علل تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر رسول اللہ کی بارگاہ سے اٹھے، حتیم کعبہ میں آتے ہیں،
آ کے اعلان کرتے ہیں اے مکہ کے کافروں آ جاؤ، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، تمہارے بت جھوٹے ہیں، ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی رسول ہے جس کا محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید کو مان لو، میرے نبی کی رسالت کو مان لو۔ مکہ کے کافر لب کے دوڑتے آئے، آ کے جناب سیدنا صدیق اکبر کو مارنے لگے۔ جب مارنے لگے، مار مار کے بے ہوش کر دیا، ذوالحال کر دیا۔ تمیم قبیلے کے لوگ آتے ہیں، انہوں نے آ کے جناب ابوبکر کو چھڑایا، چھڑا کے اٹھا کے گھر لے کے آئے، زخم صاف کیے، پٹی کیے کی۔ جب ہوش میں آیا، تمیم قبیلے کے لوگ کہنے لگے ابوبکر اب اس رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اب اس رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ بڑی مار تمہیں پڑ چکی ہے، تم رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ جناب ابوبکر کہنے لگے ہیں قبیلے والوں تم ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، سارا جہان روٹتا ہے تو روٹ جائے، لیکن میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جناب صدیق اکبر نے اپنی زبان حال سے یہ بات کہی تھی کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب آپ کو ہوش آیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کہنے لگی اے میرے بیٹے یہ دودھ ہیں اور گھی ہے، پی لے۔ جناب ابوبکر کہنے لگے اماں پہلے یہ بتا میرے نبی نے پیا یہ کہ نہیں پیا؟ قبیلے کے لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد، اتنا کچھ ہونے کے بعد نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے پہلے بتاؤ میرے نبی کی کیا حالت ہے؟ نبی کونین سے محبت کرنے والے جناب سیدہ صدیق اکبر نے کہا اماں مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں مر تو سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہیں لیتا، جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا عشق تھا۔ آگے آنے والا مہینہ معراج کا مہینہ ہے، جب سدرہ پہ جا کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، ایک انچ بھی آگے گیا میرے پر سڑ جائیں گے، سواں ہو جاؤں گا، نہیں جا سکتا۔ لیکن مولانا روم نے لکھا مصنوی کے اندر اے جبریل وہ تیرا عشق تھا، اگر اس جگہ پہ ابو بکر ہوتا تو سڑ کے سواں ہو جاتا، لیکن اپنے یار محمد کا کبھی بھی ساتھ نہ چھوڑتا، کبھی بھی ساتھ نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر کے بتایا کہ پیار ایسے ہوتا ہے، باپ اور بیٹا کتنا مقدس رشتہ ہے، کتنا بابرکت رشتہ ہے۔ جناب ابو بکر بھی بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی بیٹھے تھے۔ عبد الرحمن بول کے کہنے لگا ابا جان آپ کو پتا ہے بدر کے میدان میں جب آپ میرے وار کے نیچے آئے میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ جناب ابو بکر اٹھ کے بیٹھ کے فرمانے لگے اے میرے بیٹا تو نے تو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، کاش بدر والے دن تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کے تجھے واسطے جہنم کر دیتا۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا،
ایک جان ہی دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق ہر میدان میں جدا گانا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جیا کا حکم ہو۔ میرے نبی نے حضرت بلال کو بلا لیا، جیا کا حکم ہو۔ حضرت بلال آئے، میرے نبی نے فرمایا بلال یہ پیسے لے جا، بازار میں چلا جا اور بازار سے کھانے کے لیے لنگر لے کے آ، آج میرے گھر میں لنگر پکے گا، میں اپنے صحابہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال بازار میں گئے، لنگر لے کے آئے، رسول اللہ کے گھر میں لنگر پک گیا۔ میرے نبی نے اپنے غلاموں کی دعوت کر لی، غلام دعوت کھانے کے لیے آگے۔ اب کھانا تیار ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کھانا شروع کرنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کھانا نہیں شروع کرنا، ہر ایک کے منہ میں خود پہلے ایک ایک نوالا ڈالوں گا۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے جن کے منہ میں میرے تیرے نبی نوالا ڈالتے ہیں۔ سارے صحابہ باری باری آتے رہے، ایک ایک نوالا ڈالتے رہے، لیکن جب جناب سیدنا صدیق اکبر کی باری آتی ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ نہیں کیا، ہاتھ نہیں کیا، آپ نے اپنا دامن پھیلا لیا، یا رسول اللہ میرا دامن حاضر ہے۔ نبی کریم نے پہلا نوالا لیا، ابو بکر کے منہ میں ڈالا، میرے نبی آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، دوسرا نوالا بھی ابو بکر کے منہ میں ڈالا، پھر میرے نبی چلے، پھر پیچھے آئے، تیسرا نوالا پھر ابو بکر کے منہ میں ڈالا۔ جب تیسرا نوالا میرے نبی نے اپنے ابو بکر کے منہ میں ڈالا، ڈالنے کی دیر تھی، حضرت عباس بولے جو حضور کے رشتے میں چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ دوسرے غلاموں کو ایک ایک نوالا ڈل رہا ہے اور ابو بکر کے منہ میں تین تین نوالے ڈلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مخاطب کر لیا، فرمایا او میرے غلاموں سنو نا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ابو بکر کے منہ میں اپنی مرضی سے نوالے ڈال رہا ہوں؟ فرمایا نا نا، رب کا حکم تھا باقی غلاموں کو ایک ایک نوالا دینا ہے۔ جب ابو بکر کی باری آئے تو اس کے منہ میں میرے محبوب تو نے تین نوالے ڈالنے ہیں۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، آتے نو میں بھی کھاوا دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا گانا ہے۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بتائے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے کی جاتی ہے، محبت کرنے کا حق ادا کیا،
اور جن کی شان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور میرے غلاموں میرے صحابہ دنیا میں جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی یہ دے دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کو اتنے احسان ہے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، میں قیامت والے دن میرا رب اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس کے احسان کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، نہ باپ کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ گھر بار کو دیکھا، نہ اپنا کاروبار دیکھا، نہ اپنی جان دیکھی، سارا کچھ رسول اللہ کی محبت پر نچھاور کر دیا۔ آؤ میں بتاتا ہوں باپ اور بیٹے کا مقدس رشتہ کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن باپ اور بیٹا ہو، ابو بکر ہو، باپ ابو قحافہ ہو، لیکن ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جناب ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس وقت کی بات ہے جناب ابو قحافہ کائے بغائے اپنے بیٹے ابو بکر کو کہا کرتے تھے، اے میرے بیٹے کلمہ چھوڑ دے، نبی کا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن اس دن جب آمنے سامنے باپ بیٹا آئے تو جناب ابو قحافہ کے منہ سے چند کلمے نکلے جو رسول اللہ کی شان کے لائق نہیں تھے۔ جناب ابو بکر نے سارے وجود کا زور جمع کر کے اپنے باپ کے منہ میں تماچا مارا، اتنا زور سے تماچا مارا جناب ابو قحافہ زمین پہ گرے۔ جناب ابو قحافہ نے جب زمین پہ گرے اٹھے کپڑے صاف کیے، کہنے لگے ابو بکر تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تو اپنے باپ کی وجہ سے مجھے مارے گا۔ جناب ابو قحافہ نے جب یہ بات کہی جناب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے ابا جی تسا میرے رسول دے بارے زبان کھولیے، کاش میرے ہاتھ وچ تلوار ہوندی تے میں ہاتھ نہ چلاندا تلوار استعمال کردا تو آڈی گردن تن تو جدا کر دیندا۔ ساری گل دا لبے لباب دربار رسالت وچ گیا، میرے نبی نے صدیق اکبر نے بلایا، فرمایا ابو بکر واقعی یہ گل انج ہوئی ہے تساں اپنے باپ نو تھپڑ مارے آئے؟ عرض کیتی سونیا میں تھپڑ مارے آئے اپنے باپ نو؟ میرے نبی فرمایا ابو بکر آئندہ ایسا نہیں کرنا، باپ دا بڑا مقام ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ہن دربار رسالت بھی ہوئے، ابو بکر بھی موجود نے۔ جناب سیدنا ابو بکر بولے کہنے لگے سونیا تو آڈی قسم ہے اگر اس ویلے جس ویلے میرے باپ نے تو آڈے بارے زبان کھولی ہے، اس ویلے اگر میرے کو تلوار ہوندی میں تلوار دا استعمال کردا تے اپنے باپ دا سر جدا کر کے رکھ دیندا، کیونکہ جناب ابو بکر دا عشق بولدا سی نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر بولو بولو رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی، آپ نے محبت کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے کی جاتی ہے۔ دیکھو نا یار جنگ کا وقت آ گیا، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا میرے غلاموں جنگ کی تیاری کرنی ہے، کچھ نہ کچھ لے آؤ، کچھ نہ کچھ لے آؤ، جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ اب صحابہ بھی لے آئے، جناب ابو بکر بھی رسول اللہ کے دربار میں موجود ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق بھی دربار میں موجود ہیں۔ اب ذرا سینہ کھول کے بات سنیے گا،
ذرا دماغ حاضر کر کے بات سنیے گا، جب میرے تیرے نبی نے اعلان کیا غلاموں کچھ لے آؤ، جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں پہ ابو بکر نے مجھے آگے نکلنے دیا ہو، آج چلو موقع مل گیا، میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا، صحابہ بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر فاروق بھی گھر چلے گئے۔ اب میرے نبی بیٹھے ہیں، دروازے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، سارے غلام آتے گئے لاتے گئے، میرے نبی پوچھتے گئے کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ساروں نے کچھ نہ کچھ بتا دیا، یا رسول اللہ یہ لے کے آئے ہیں، یہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ جناب عمر فاروق بھی آگے، بولیں جناب عمر فاروق بھی آگے، جب لا کے سامان رکھ دیا، میرے نبی نے پوچھا اے عمر فاروق کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فاروق بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے نبی کی ٹک ٹکی، میرے نبی کی نظر دروازے پہ ہے، جناب ابو بکر بھی آگے۔ میرے نبی نے پوچھا ہے ابو بکر تو کیا لے کے آیا، کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا ابو بکر کیا لے کے آیا، کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ جناب ابو بکر نے تو اپنے پہنا لباس بھی اتار دیا تھا، وہ بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اب جناب ابو بکر نے جو عقیدہ پیش کیا، قیامت تک سنیوں اپنی قسمت میں ناز کرنا، یہ عقیدہ جناب ابو بکر کا ہے جو آج عقیدہ ہمارا ہے۔ میں ہر بات پہ ایک ہی زور دیتا ہوں، عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا بندے کی نجات کے سبب اتنے زیادہ ہوں گے، اوپر اعمال ہوئے نہ ہوئے کوئی بات نہیں، عقیدہ مضبوط ہوگا بندہ کامیاب ہے۔ اعمال پہاڑوں جیسے ہوئے، عقیدہ نیچے کمزور ہوا تو اعمال میرے تیرے کام نہیں آئیں گے۔ جب میرے تیرے نبی نے سوال کیا ابو بکر کیا لے کے آیا، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب ابو بکر نے کہا سونیا گھر کا سارا کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب ابو بکر نے جملہ بولا، فرمانے لگے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ معلوم ہوا یہ عقیدہ ابو بکر نے امت کو دیا۔ رسول اللہ تو مسجد میں جلوہ فرما تھے، نبی کریم نے بھی نہیں فرمایا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، لیکن جناب ابو بکر نے جملہ کہا اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور آج بھی جب ایک سنی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں مجھے اللہ کافی، اللہ کا رسول کافی، تو کئیوں کے پیٹ میں مروڑ ڈلتا ہے، کہتے ہیں جناب اللہ کافی تو ہوتا ہے، رسول کافی کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا بدبختہ پوچھنا جناب ابو بکر سے، انہوں نے کہا تھا اللہ کافی، اللہ کا، بولو بولو اللہ کا رسول کافی ہے۔ اور جب دربار مصطفیٰ میں سارا کچھ پیش کرنے کے بعد جناب ابو بکر نے جو لباس پہنا ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اوپر جو بینڈے لگائے، جو بٹن لگائے وہ کانٹے کے بٹن لگا لیے۔ جب اس حالت میں ابو بکر رسول اللہ کے دربار میں آئے، اللہ نے جبریل کو کہا جبریل، جبریل کہتا ہے یا رب جلیل حکم ہو، میرے مالک نے فرمایا جبریل جلدی کرنا، جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور پوچھنا میرے محبوب سے، اور آپ پوچھئے ابو بکر سے
کیا اس حالت میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے؟ جبریل آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے سلام رب دیا اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھے کیا اس حالت میں وہ مجھ سے راضی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے لب کھولے ابو بکر سے سوال کیا، ابو بکر اللہ پوچھتا ہے کیا اس حالت میں بھی تو مجھ سے راضی ہے؟ جناب ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں پہلے بھی راضی تھا، اب بھی اللہ پہ راضی ہوں، اللہ کے رسول پہ راضی ہوں۔ جناب ابو بکر کا عقیدہ یہ تھا اے تنوار دیوا اے منوار دیوا، ذرا سارے بولو نا، لب کھولو نا، اے تنوار دیوا اے منوار دیوا، اے تنوار دیوا اے منوار، مدینے دے چن تو اے چنوار دیوا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق لا کمال ہے، با کمال ہے، کہاں کوئی شے نہیں پہنچتی۔ آپ نے عشق کر کے بتایا کہ رسول اللہ سے ایسے عشق کیا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ایک بات کی، ابو بکر ان قریب میں ہجرت کر جاؤں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، ان قریب میں ہجرت کر جاؤں گا، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اس دن سے لے کے ہجرت والے دن تک جناب ابو بکر ہر رات اپنے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ کا پیغام آتا ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے والا ہوں۔ اب وہ رات آ گئی جس رات ہجرت کرنی تھی، جس رات بولے بولے جس رات ہجرت کرنی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو بکر کے دروازے پہ آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے لکھا دستک دینے لگے۔ جناب ابو بکر نے رسول اللہ کی خوشبو کو پہلے سونگھ لیا تھا، آپ نے دروازہ کھول دیا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر کہ تسی جاگ دے پیسو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس دن دا ستا ہی نہیں جس دن دا تسا فرمایا کہ میں ان قریب ہجرت کرنا لاواں، ہجرت کرنا لاواں۔ ان سفر ہجرت شروع ہویا، راہ دے وچ بڑا اوکھا مقام آیا، پہاڑیاں بھی آئیاں، پتھریلا علاقہ بھی آیا، اونچائی بھی آئی، چڑھائی بھی آئی۔ ایک جگہ تے ابو بکر بیٹھ گئے، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولے، فرمایا ابو بکر کی گل تھک گیا ہے؟ عرض کی تھی سونیا تھکیا نہیں۔ فرمایا پھر بیان دی وجہ کی ہے؟ عرض کی تھی سونے آگے چڑھائیے تو ہاڈے لب تو ہاڈے بہوں مبارک بڑے نازک نہیں، میں تھلے تاں بیٹھا وا، تسی اپنا وجود میرے موڑیاں دے لے کے آؤ نا، میں تانوں اٹھا کے چلنا چاہنا وا۔ او ہجرت دے سفر دے اندر ہی جناب ابو بکر دا عشق ویکھو نا، بڑے بڑے دنیا دے عاشق آئے ہوندے لیکن کسے بھی آئندہ عشق نہیں کیتا، کیونکہ عاشق لوگ کہندے نے عشق کردا اے اپنی مرضی دا کم، عشق کردا اے اپنی اے مرضی دا کم، نا اورا ویکھدا نا قرآن ویکھدا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ابو بکر پہ ٹردے نے، جناب ابو بکر کدی اگے نس جاندے نے، کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نس جاندے نے، کدی سجے نس دے نے، کدی کھبے نس دے نے، بڑے عاشق آئے ہوندے۔
لیکن ابو بکر ورگا کسی بھی عشق رسول نہیں کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے، کدی اگے نس جانے کدی پیچھے ٹر جانے، کدی سجے دے کدی کھبے۔ جناب ابو بکر نے لب کھولے عرض کی سونیا جدو دل چ خیال آندا ہے دشمن اگوں نہ آ جائے میں اگے نسن لگ پینا وا، جدو دل چ خیال ہوندا ہے دشمن پیچھوں نہ آ جائے میں پیچھے نسن لگ پینا وا، جدو دل چ خیال ہوندا سجیوں آ جائے میں سجے ٹرنا وا، جدو کھبے دا خیال ہوندا میں کھبے ٹرن لگ پینا وا۔ اس واسطے کہ عاشق عشق کردا اے اپنی مرضی دا کم، عشق کردا اے اپنی مرضی دا کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان پہ ہوگا، لیکن ہوگا اس انداز سے کہ جو شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ آیت مقدسہ بیان کریں گے، اور جن کا یہ لوگ باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں، شان صدیق اکبر بازبان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئندہ جمعہ کا موضوع کیا ہوگا؟